السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی ظہیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہم آپ کے سامنے بہت سے اعمال رکھ چکے ہیں کہ جو کرنے میں نہایت آسان ہیں لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک نہایت اہم اور لاجیکل اور منطقی بات اور منطقی عمل آج آپ کے سامنے رکھنا ہے جو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اس کے حوالے سے اگر آپ یوں کہیں کہ پورے کا پورا دین اسلام ہی اس کے ارد گرد گھومتا ہے تو یہ بات بے جانی ہوگی۔ وہ عمل کون سا ہے؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں تم اس کو پکڑ لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کرنی ہو اس نے رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی طرح قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے۔ فقد فاز فوزا عظیما کی آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور ہم نکاح کے موقع کے اوپر اس آیت کی بھی تلاوت کرتے ہیں کہ جو اللہ کی اور رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہی بہت بڑا اجر حاصل کر لیتا ہے، یعنی رسول اللہ کی اطاعت کا اجر بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایک حدیث ان تمام آیتوں کو بیان کرتی ہے، وہ کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری پوری امت جنت میں داخل ہو جائے گی مگر وہ جنہوں نے انکار کیا۔ انکار کون کرے گا؟ اللہ کے رسول جنت میں داخل ہونے سے بھی کوئی انکار کرے گا؟ جی ہاں، جنت میں داخل ہونے سے بھی کچھ لوگ انکار کریں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے میری پیروی کی، جنہوں نے میری اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہو گئے، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی گویا انہوں نے جنت میں داخلے کا انکار کر دیا۔ گویا جنت میں جو داخلے کی بنیادی شرط ہے، جیسے لا الہ الا اللہ جنت میں داخلے کی بنیادی شرط ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی جنت میں داخلے کی بنیادی شرط بھی ہے، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے تحت بھی اور قرآن کی آیت کے تحت بھی کہ وہ بہت عظیم کامیابی حاصل کرے گا، اور عظیم کامیابی سے مطلب جنت ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور جو اصل میں اطاعت نہیں کر رہا ہوتا وہ جنت میں داخلے کا انکار خود بخود کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات آپ حوض کوثر والی حدیث کے اوپر بھی اگر آپ اس کو منطبق کریں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور نبی کریم اپنے امتیوں کو پہچان جائیں گے اور کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو فرشتے کہیں گے نہیں نہیں یہ ہے آپ کی امت کے لوگ، لیکن آپ جب دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے دین میں ایسی باتوں کو ایجاد کر لیا جو آپ نے نہیں تھی بیان کی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امت میں سے کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کی غیر مشروط پیروی اطاعت کی جائے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، اور ان کی پیروی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی صرف دین ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث رکھتا ہوں، حدیث جبریل جس کو مشہور کہتے ہیں، لمبی چوڑی حدیث ہے، مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے مسافر ہے، دور سے آیا، لیکن اس کے کپڑے بڑے صاف نیٹ اینڈ کلین تھے، تو سفر کے آثار بھی نہیں تھے لگتے۔ ہم حیران رہ گئے، عجیب معاملہ ہے، حیرتوں کی داستان ہے۔ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو جواب دیتے ہیں تو وہ اس کی تصدیق کرتا ہے جیسے اس کو پتہ ہے، حالانکہ سوال کرنے والے کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ وہ لا علم ہے تو سوال کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دے دیتے ہیں تو اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ما هو الاسلام، ما هو الایمان، ما هو الاحسان، ساری باتیں پوچھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان باتوں کا جواب دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ وہ اٹھ کے یہ باتیں کر کے چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا تمہیں پتہ یہ کون تھا؟ یہ اللہ کے رسول آپ بتائیے یہ کون تھا؟ یہ جبریل امین آئے تھے۔ اچھا کیا کرنے آئے تھے؟ یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہاں پہ آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا ہے، جبریل امین آئے تھے، تمہیں تمہارا دین سکھا کر چلے گئے ہیں، دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ کیا سکھا کے گئے ہیں؟ کیا سکھا کے گئے ہیں؟ اگر یہ کنسپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے تو یقین مانیے ہم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات کو حجت نہ مانیں۔ جبریل آئے، آسمان سے اللہ کے حکم سے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہتے کہ جبریل آسمان سے آئیں، یہ آپ سے خطاب کریں گے، یہ آپ سے گفتگو کریں گے، ان کی باتوں کو نوٹ کر لیجئے۔ ایسا نہیں ہوا،
اللہ رب العزت نے جبریل امین کو نازل بھی کیا تو رسول اللہ کے کبھی قلب پہ نازل کیا، کبھی وحی کی لے کے آئے، اور آج اگر سارے معاشرے کے سامنے بھی آئے ہیں تو رسول اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین صرف اس چیز کا نام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہونٹوں سے ادا ہو جائے۔ جبریل خود بھی آ کے تقریر کر سکتے تھے، نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے الفاظ نکلوائے، زبان سے نکلوائے۔ یہ دین سکھا کے گئے ہیں کہ جبریل امین آسمان سے اتر کر خطاب بھی کریں، وہ بات دین نہیں بن سکتی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے ادا نہ ہو جائے۔ اس بات کو ذرا کھولیے، بڑی آسان بات ہے، اگر سمجھ آ جائے گی، بڑی عام فہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں ظاہر ہے تلقین کیا کرتے تھے۔ حج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتا جس نے حج کیا ایسا گناہوں سے پاک صاف ایسے ہو جاتا ہے، ایسا حج جس کے اندر اس نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، فسق و فجور کے کام نہیں کیے، وہ ایسے ہے گویا آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ترغیب دیا کرتے تھے، سوال کا اٹھنا کوئی اچنبے کی بات نہیں، صحابہ کے ذہن میں سوال آ گیا کہ جیسے ہر سال زکوٰۃ فرض ہے تو کیا ہر سال کہیں حج تو فرض نہیں؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اقرا بن عابس کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا فی کلی آمن یا رسول اللہ، کیا ہر سال یہ حج ہوگا؟ نبی کریم خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدن نظر انداز کیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کون تھا جو سوال کر رہا تھا، اس کو لایا جائے۔ اس کو بلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنما شریعت کا اصول بتلا دیا۔ وہ کیا ہے؟ اے میرے صحابی، جب تو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہر سال حج اللہ نے فرض کیا ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ، اگر میرے ہونٹوں سے، میرے لبوں سے صرف نعم نکل جاتا، کیا مطلب 3 حرف نعم، جی ہاں، جی ہاں نکل جاتا، تو اللہ کی قسم تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ وحی ہوتی ہے، وہ وحی کے تابع ہوتی ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہ کہ جب دنیاوی زندگی میں بھی کوئی اجتہاد کا مسئلہ ہو، تب بھی اللہ رب العزت کا چیک اینڈ بیلنس موجود ہوتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجتہاد کریں، اللہ کو منظور نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یہ کہنا کہ کچھ زندگی نبوی تھی، کچھ زندگی دنیاوی تھی، کچھ باتیں شرعی ہیں، کچھ باتیں دنیاوی ہیں، یہ فلسفہ باطل ہے، یہ فلسفہ غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کر دیں اور اللہ کی اس کے اوپر نکیر نہ آئے، وہ شریعت ہے۔ اور جو بھی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹا سا عمل بھی ایسا کرتے جو اللہ رب العزت کو ان کا اجتہاد منظور نہ ہوتا، آسمان سے آیت تھی، لما تحرم ما احل اللہ لک۔ حالانکہ نبی کریم کوئی بندہ اپنی ذات کے اوپر کسی چیز کو ترک کر سکتا ہے، لیکن اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد اپنے اوپر حرام کر لیں گے تو امت کے اوپر حرام ہو جائے گا۔ گویا اللہ رب العزت نے چیک اینڈ بیلنس کا ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں گے صرف وہی دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات نہ دین میں حجت ہے، نہ حجت شرعی ہے۔ اس کی وجہ ایک بات یاد رکھیے، معاذ اللہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا سٹیٹس نہیں ہے، صحابہ الیٹ کلاس ہیں امت کے اندر۔ اگر سپریم کورٹ کوئی ہے یا چیف جسٹس کی اگر حیثیت ہے شریعت کے اندر تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ صحابہ کی حیثیت ہائی کورٹ جیسی ہے، تابعین کی، محدثین کی حیثیت سیشن کورٹ جیسی ہے، اور عام امتی علماء کی حیثیت ایک سول کورٹ یا مجسٹریٹ لیول کی بھی نہیں۔ صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو کیا یہ بات ممکن ہے کہ ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، سول کورٹ یا مجسٹریٹ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ختم کر دے، سپریم کورٹ کے آرڈر کو منسوخ کر دے؟ نہیں۔ اگر آپ کی میری یہ اصلاح ہو گئی کہ آج کے بعد ہم نے حرف آخر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، تو داخل الجنہ، تو جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے، عظیم الشان کامیابی بھی پا لیں گے۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف آخر ہی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہیں صرف وہی دین ہے، نہ اس سے آگے بڑھنا ہے، نہ اس سے کم کرنا ہے، نہ دین میں اضافہ کرنا ہے۔ یہ ایک عام فہم بات ہے، لاجیکل بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے اوپر رحم کرنے والے ہیں، رؤوف الرحیم ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ تو قرآن پاک میں
اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کر رہا ہے کہ مومنوں کے اوپر رحم کرنا چاہتے ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ کیا رسول اللہ نہیں چاہتے میں اور آپ جنت میں چلے جائیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہ چاہتے کہ میں اور آپ جنت میں چلے جائیں تو کوئی پھر دنیا کا عالم مولوی مفتی نہیں چاہ سکتا۔ اس بات کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو امت کو نہ بتلایا ہو۔ یہ فلسفہ باطل ہے معاذ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چھپا کے چلے گئے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کا کوئی کام پتہ تھا لیکن امت کو نہیں بتلایا، تو بعد میں امت کے کسی شخص کو اس نیکی کا ادراک ہوا، اس نے نیکی بڑھا چڑھا لی۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ یہ چاہتے ہیں میں اور آپ جنت میں چلے جائیں۔ تو یہ فلسفہ معاذ اللہ بالکل باطل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے چوری چھپے کوئی عمل کیا، امت کو خبر نہیں ہونے دی، حضرت عائشہ کو پتہ لگ گیا۔ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بات یاد رکھیے، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو الفاظ کے وہ تو معروف ہیں کہ کیا میں نے پورے کا پورا دین پہنچا دیا؟ یہ بات تو عام مشہور ہے لوگوں میں، لیکن دوسری بات مشہور نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا جی ہاں آپ نے دین پہنچا دیا، پہلا جملہ یہ تھا، لیکن دوسرا جملہ لوگوں میں معروف نہیں ہے۔ آپ بھی گواہ رہیے پھر آپ نے جو دین پہنچا دیا، صحابہ یعنی ہم نے اس کے اوپر پورے کا پورا عمل کر دیا۔ گویا دین صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور صحابہ کے دور کے اندر پورا نازل بھی ہوا، اس کا پورے کا پورا ابلاغ بھی ہوا، اور صحابہ نے اس کے اوپر پورے کا پورا عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ اب یہ بندہ کوئی بات سوچے کہ نہیں نبی کریم اور صحابہ کے دور میں تو یہ نیکی کا عمل نہیں تھا ملتا، آج میں یہ عمل ایجاد کروں گا اور اس کا ثواب مل جائے گا۔ حوض کوثر کی حدیث کے اندر یہ بات آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں کہ فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی باتوں کو ایجاد کر لیا تھا۔ آپ صرف ایک حدیث سمجھ لیں تو یقین مانیے زندگی کا یہ زاویہ بدل جائے گا، انسان جنت کے راستوں کے اوپر چل پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، ان کے احوال کو دیکھنے کے لیے 3 صحابہ امہات المومنین کے پاس آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کے معمولات کیا ہیں؟ امی عائشہ نے فرمایا کہ پیر کا روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، رات کو اتنا قیام کرتے ہیں۔ سارے معمولات پوچھنے کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو بہت زیادہ جو ہیں اللہ کے مقرب ہیں، وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، میں آج کے بعد پوری زندگی ہر روز روزہ رکھوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معمول کے بارے میں ایک صحابی نے کہا میں ہر روز پوری رات کا قیام کیا کروں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا نبی کریم نے شادیاں کی، آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا۔ اس حدیث کے اوپر آپ ذرا غور کریں، 2 صحابہ ہیں، یہ کوئی امتی نہیں ہے، 2 صحابہ ہیں۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ میں سارے دن روزے رکھوں گا۔ دوسرے صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ رہے ہیں، میں ساری رات کا قیام کیا کروں گا۔ نبی کریم رات کو سوتے بھی تھے، قیام بھی کیا کرتے تھے۔ اور تیسرے صحابی یہ 2 عمل کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اور تیسرے صحابی کہہ رہے ہیں آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا، یعنی ایک عمل کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، امہات المومنین نے سارا واقعہ بتلایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ امی عائشہ نے بتایا یہاں پہ نبی کریم تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے، ان کو تینوں کو روک لیا، پوچھا کیا تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ جی ہاں ہم نے یہ باتیں کی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو، رہتی کائنات کو، ایک ضابطہ، ایک اصول بتلا دیا۔ وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا تم ساری زندگی روزہ رکھو گے؟ میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ میں ہر روز قیام کیا کروں گا؟ اور تیسرے کو مخاطب ہو کے کہا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ آگے جو الفاظ کہے نا اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ فمن راغب عن سنتی، یہ جو راغبہ کا لفظ ہے نا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا، اس کے اندر مفہوم ایک پوشیدہ ہے۔ جو میری سنت سے آگے نکلنے کی کوشش کرے گا یا میری سنت سے پیچھے رہ جانے کی کوشش کرے گا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ امت کے لیے بڑی ڈرانے کی بات ہے، اور کیا صحابہ کو رہے ہیں وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔
تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دین دیں اتنا پکڑ لو اور وہی کافی ہے. یہ آپ کے سامنے حدیث موجود نہیں ہے. ایک صحابی آئے, ایمان کو قبول کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے رسول مجھے صرف اتنا عمل بتا دیجئے میں جنت میں داخل ہو جاؤں, مجھے زیادہ عمل نہیں بتانا. ہاں صحابہ پوچھا کرتے تھے. صحابہ کا طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ جنت میں جانے والے اعمال کون سے ہیں, جنت کے قریب کرنے والے اعمال کون سے ہیں. صحابہ کے طرز عمل یہ نہیں تھا ہوتا کہ دنیا کے اندر کمائی کے کیا طریقے, یہ بھی جائز ہے مسلمان کے لیے, لیکن ان کی خواہش کچھ اور تھی, جنت کے قریب کیسے جانا, جہنم سے کیسے دور ہونا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو 5 وقت کی نماز پڑھا کر, تو روزے رکھا کر, زکوٰۃ اگر پیسہ آ جائے تو ادا کیا کر, استطاعت ہو گئی تو حج کر لیں. اس نے کہا اے اللہ کے رسول نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا, آپ نے مجھے یہ گارنٹی دی ہے کہ میں اتنے عمل کروں گا میں جنت میں چلا جاؤں گا, میں آپ سے عہد کر کے جا رہا ہوں کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. اور وہ واپس جا رہا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں اس دنیا کے اندر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے. بتائیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر عمل کرنا انسان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. اور ہمارے اور آپ کے لیے حجت ہی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ فلسفہ کہاں سے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی عمل چھپا کر معاذ اللہ چلے گئے ہیں, آج ہمیں وہ عمل بڑا اچھا لگا اور ہم نے اس کو بدعت حسنہ کہہ کے اپنا لیا. نہیں نہیں, جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ جائیں صرف دین وہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, آپ نے حضرت عمر بن العاص کا نام سنا ہوگا, ان کا بیٹا ہے عبداللہ بن عمر بن العاص. آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں یہ بھی کہ ویسے تو حضرت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ لکھی ہوئی حدیثیں عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس تھیں, کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے. اور یہ باتیں بھی مشہور ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی نہیں گئی. یہ رسول اللہ کے دور کے صحابی ہیں, جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بات کرتے تھے یہ لکھ لیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ لکھتے بھی تھے اور یاد بھی کیا کرتے تھے. یہ دونوں صحابہ کے اندر فرق ہے, اگرچہ روایات حضرت ابو ہریرہ کی زیادہ لیکن لکھی ہوئی روایتوں کی تعداد ان کے پاس زیادہ تھی. اچھا, ان کو لوگوں نے آ کے کیا کہا کہ رسول اللہ ہی بشر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, یتکلم فی الغضب والرضا, یہ خوشی میں بھی کلام کرتے ہیں اور غصے میں بھی کلام کرتے ہیں. تو ہر بات لکھ لیتا ہے, کل کلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہوں گے, ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ غصے میں کہا گیا ہے اور یہ خوشی میں کہا گیا ہے؟ کیسے ہم ڈیفرینشیٹ کریں گے, کیسے فرق کریں گے؟ عبداللہ بن عمر بن العاص کے دل کو یہ بات لگی, انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اثناء میں باہر آئے, کہا میں نوٹ کر رہا ہوں, تو میں میری باتیں پہلے لکھ لیا کرتا تھا, اب تو لکھ نہیں رہا, میں نوٹ کر رہا ہوں کچھ دیر سے. تو انہوں نے سارا قصہ بتایا کہ یہ آپ کے صحابہ نے مجھے کہا ہے, آپ کے ارد گرد کے لوگوں نے بات کی یہ رائے ہے کہ آپ بشر ہیں اور آپ غصے میں بھی بولتے ہیں اور آپ اطمینان میں بھی بولتے ہیں, خوشی میں بھی کلام کرتے ہیں, ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ شریعت کی بات ہے؟ یہ بات اگر بندے کو سمجھ آ جائے نا تو یہ سارے کا سارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے جو معاشرے میں فلسفہ پھیلایا ہوا ہے. رسول اللہ کی آدھی زندگی دنیاوی تھی, آدھی زندگی دینی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فوالذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ما یخرج منہ الا حق, اکتب, لکھا کر, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس منہ سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکل سکتی. بتائیے, بات ہی ختم, فلسفہ ہی ختم, ہر باطل فلسفہ یہاں پہ ڈھیر ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ سے جو بات نکل جائے وہی دین ہے, وہی حرف آخر ہے. معزز سامعین گرامی قدر, یہاں پہ آج ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت, اور انشاءاللہ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.